السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب علی وقار اور حاضرین جلسہ، آج میرے تقریر کا موضوع ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں سے۔ طنز خاموشی احباب سے رشتہ ہے ابھی، طنز خاموشی احباب سے رشتہ ہے ابھی، پھول امید ہر ایک خواب سے رشتہ ہے ابھی، ایک اندھیرے شب مہتاب سے رشتہ ہے ابھی، کتنے سنسان سویرے ہیں تجھے کیا معلوم۔ صدر ذوالوقار، آج کی محفل گفتگو میں موضوع گفتگو حضرت اقبال کا ایک لافانی مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں سے۔ علی وقار فطرت کا عظیم شاہکار، فکر و عمل کی قوتوں کا حامل، جذبات و احساسات کا حسین پیکر، جسے انسان کہتے ہیں، امن و سکون چاہتا ہے، آزادی کا تحفظ اور انصاف کی حکمرانی چاہتا ہے۔ اس کی تمام اجتماعی کوششیں اس کے محور کے گرد گھومتی ہیں۔ زمین پر ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، قانون بنے، ضابطے تخلیق ہوئے، اقتدار کے ایوان سجے، پولیس اور فوج کے ادارے وجود میں آئے، سیاست کے کتنے نظام فلاح آدم کے دعویدار بن کر اٹھے، بادشاہت کا تختہ سجا، جمہوریت کی شمع جلی، اس ترقیت کا ابر برسا، امیریت کی تلوار چمکی، مگر انسان کو امن و سکون کی دولت نہ ملی۔ زندگی ایک ستائے ہوئے ٹائر کی طرح فڑفڑاتی رہی تاریخ کی زنجیروں میں۔ صدر ذوالوقار، اس سارے مرض کی وجہ یہ تھی کہ انسان نے کاروبار اور سیاست کو دین سے جدا کر دیا ہے۔ دین آسمانی ہدایت کی طرح زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جب سیاست کا تعلق دین سے کاٹ دیا گیا، جب روحانی اصولوں کی جگہ مادی اقتدار نے لے لی، تو زمین ظلم سے بھر گئی۔ صدر ذوالوقار، دین اور سیاست کی جدائی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت رنگ و نسل اور زبان و وطن کے دائرے میں بڑھ گئی اور زندگی ویران ہو گئی۔ روم و ایران کی بادشاہت صدیوں تک ایک دوسرے کا خون بہاتی رہی۔ عظیم اسرائیل کا خوف دیکھنے والوں نے غزہ اور فلسطین کی نسلیں تباہ کر دی۔ جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار امریکہ نے عراق اور افغانستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ اس خونی منظر کو دیکھیے اور اقبال کا ایک نوحہ سنیے، کتنی بڑی سچائی ہے۔ ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے، ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسانی کا شکاری ہے۔ علی وقار، دین خدا کا خوف پیدا کر کے انسان کو عین اخلاق کا مغل بنا دیتا ہے، زمین پر پڑا بٹا کر اسے طاقت کے غلط استعمال سے روک لیتا ہے۔ جناب علی وقار، تاریخ شاہد ہے کہ جب قوت خدائی اصول کی روشنی سے محروم ہو گئی تو کہیں چنگیز کے ہاتھوں سروں کے مینار بنے، عیسائیوں کی تلوار سے بیت المقدس کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھر گئی۔ یہی نہیں، جب سیاست کا تعلق دین سے کاٹ دیا گیا تو ایمان کی جگہ عقل ناسا نے لے لی اور سیاست خواہشات کا کھیل بن گئی۔ شراب اور جوا قانون کی نظر میں جائز قرار پائے، کیا عوام اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی؟ شرم و حیا کی وقار کا گلا گھونٹ دیا گیا، کیوں مادی لذتوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ دوسروں کی وراثت پر قبضہ پانا طاقتور کا حق ٹھہرا کہ وہ اخلاقی امداد کو بہت سمجھ کر ماضی کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ صدر ذوالوقار، آج ہمارے علماء، مشائخ اور پیر خان نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر بیٹھ گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ لیبل لگا دیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم، دین سیاست سے کب جدا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر بیٹھ جاؤ گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صدر ذوالوقار، آج علماء کو سیاست میں آنا ہوگا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں کیا کام ہے؟ ان کو پتا نہیں کہ علماء کا تو سیاست میں کام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کبھی بیت المقدس فتح نہ کر پاتے، کبھی یزید کے خلاف امام حسین میدان کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنگ کے لیے نہ جاتے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ اس مسئلے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین کو سیاست سے جوڑ دے، اور حکومت اور سیاست کو قانونی الہی کا پابند بنا دے۔ ہاں، قانونی الہی جس کی نظر میں تمام انسان برابر ہے، جو عدل و حریت کا حامی ہے اور انسان کے حقوق کا محافظ ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے، انسان کے صدیوں
پیغام نہیں ہے کہ جلالیت بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، کہ جلالیت بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. خدا حافظ.